یہاں پر میرا اگلا سوال ایک اور بہت اہم سوال ہے، اور جو شاید حکومت پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان، ہمارے جو ڈی سی سیز اور ڈی سی او اور جتنے بھی پبلک آفیشلس جتنے بھی آتے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، میرا سوال ہر ایک سے ہے، جو بہادری ان اے ایس پی نے دکھائی ہے، ہمارے یہاں پر کوئی قانون ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ موب کا آئیڈیا کہ موب ہمارا انصاف کرے گا، یہ کہاں سے آیا؟ جبکہ اسلام میں کوئی ایسی ریپرزنٹیشن اس طرح کی نہیں ہے۔ ایسا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے، کوئی ایسا کرائم ہوتا ہے، تو اس پرابلم کو پراپر اتھارٹیز، نہ کہ جنرل پبلک۔ یہاں پر بڑے مزے کی بات ہے کہ گھروں میں آ کے خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے۔ یہ انسیڈنٹ بہت میجر انسیڈنٹ ہے، اور اس بات کو میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی۔ انفارچونیٹلی مجھے اس کا ذکر یہاں کرنا پڑ رہا ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس، بٹ اس بیہیویئر، اس چیزوں کو دیکھ کر، کہ ایک اوبر والے حضرت نے ایک خاتون سے بدتمیزی کی، ان کو پراپر ہراس کیا، اور انہی خاتون کے نیبرز کے ایک حضرت نے آ کے فرمایا کہ جی آپ کو پولیس اریسٹ کرنے آ رہی ہے، سارٹ آف لائک آپ پہ ایف آئی آر کٹ رہی ہے۔ انہیں ان کو پراپر تھریٹ کیا گیا۔ تو کیا یہ ہمارا اسلام ہے؟ اور وہاں پر بھی ایک موب کی کنڈیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، بٹ وہ ان خاتون نے تھوڑی سی ہمت دکھائی، اور آف کورس ان کے تھوڑا سا ورکنگ ایکسپیرینس نے ان کو یہ نالج دیا کہ انہوں نے ان سے پراپر بات کی اور کہا کہ آپ ہوتے کون ایسی بات کرنے والے؟ تو پلیز، جو یہ ہمارا پاکستان کا یہ جو ایموشنل موب سسٹم بنتا جا رہا ہے، کہ جب جس کو دل چاہا جلا دے، جب جس کو دل چاہا اڑا کے رکھ دیا، ہمارا انصاف کہاں پر ہے؟ کیا ہمارا رسپیکٹ کا، ٹرسٹ کا یہ لیول ہے کہ ہم کوئی بھی ہمیں رستے میں روکے اور ہمیں لا اینڈ آرڈر سمجھانا شروع کر دے؟ کوئی بھی ہمارے ساتھ، یہ کہاں پر؟ اب وہ این جی اوز کہاں پر ہیں؟ اب یہ ساری یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ون مور پارٹ، کچھ ویڈیوز میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جی ان سے معافی منگوائی گئی، جبکہ میرے خیال سے ان کی شرٹ پہ کیلیگرافی میں بہت کلیئر کٹ تھا حلوہ، اور حلوے کا مطلب بیوٹیفل، پیارا۔ تو کیا اس ورڈ کے اوپر ان سے معافی منگوانی چاہیے تھی، نہ کہ ان لوگوں کو ایک لیسن دینا چاہیے تھا جنہوں نے یہ بات کی کہ ان کی شرٹ کو ریموو کیا جائے اور ان کو عبایا پہنایا جائے؟ تھوڑا سے ہمارے ملک میں نا تھوڑا سا ریلیجیس پرسپیکٹیو اسٹرانگ ہونا چاہیے مسجدوں میں۔ میں ایک اور ویڈیو ضرور اگلی کروں گی جس میں مسجدوں کو ایک کمیونٹی سسٹم کا بھی بنایا جائے، کہ جہاں پر لوگوں کا انصاف کیا جائے، جہاں پر لوگوں کو آپس میں ملایا جائے، جہاں پر لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کیا جائے، نہ کہ ایک موب سسٹم ہمارے یہاں پہ جب دل چاہے جس کا دل چاہے وہ اسلام کا دعویٰ کر کے کسی کو کچھ بھی کر دے، یا کسی بھی مذہب کا دعویٰ کر کے، آئدر وہ کرسچینٹی میں ہو، آئدر وہ جوس میں ہو، کہیں پہ کسی کو اگر کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے، کہیں وہ موب اکٹھا ہوگا، وہ کسی کو کچھ بھی کر دے گا۔ سوچنے کی، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اور یہ ویڈیو کرتے وقت میرے اندر بہت سارے سوال، بہت سارے کوشچن مارک آ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہاں تک گریں گے؟ کیا ہم کسی کو ڈرا کر، دھمکا کر، ان کیس اگر اس کی جان لے لیتے تو ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک اور کوشچن آتا ہے جو مجھے شاید میں غلط ہوں، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور کریکٹ کریں، کہ یہاں پر اس سے معافی کیوں منگوائی گئی، جبکہ آن دا ادر سائڈ دیکھا جائے تو اس کو تو باقاعدہ ہراس کیا گیا نا، کیونکہ جب آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ جی اس کی شرٹ پہ کوئی بھی ایسی اسلامک لٹریچر نہیں لکھا ہوتا، پھر اس کا جرم کیا تھا؟
عربک تو میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھیں جب ہم سعودی عرب میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے واش روم، آپ کے ریسٹ روم کے باہر جو عربک میں لکھا ہوتا ہے تو وہ ان کی اپنی لینگویج میں لکھا ہوتا ہے، اور اس کا یہ مطلب کہیں نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ٹارچر کریں، اس کو ہراس کریں۔ ان خاتون کو ایک تو ہراس کیا گیا، پھر ان سے معافی منگوائی گئی، اور یہ اس لیے کیا گیا یعنی کہ ان فیوچر اگر مجھے موقع ملا کہ میں ان اے ایس پی کا انٹرویو کروں، شی از ریئلی بریو لیڈی، شی از ریئلی ونڈرفل لیڈی، بٹ ایک پوائنٹ پہ میں ان سے کوشچن ضرور کروں گی کہ اگر وہ خاتون صحیح تھی تو پھر معافی کیوں؟ معافی صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ آئندہ ان کو نقصان نہ پہنچائے ان خاتون کو۔ آن دا ادر سائڈ ہمارے پاکستان کا سسٹم اتنا اسٹرانگ کیوں نہیں ہے، لا انفورسمنٹ اس حد تک اسٹرانگ کیوں نہیں ہے کہ وہ اس موب کے اگینسٹ وائس ریز کر کے یا اس موب کو سمجھا سکیں یا ان کو بتا سکیں کہ آپ کسی کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے، آپ کسی کے خلاف اس طرح کھڑے ہو کے کوئی تماشا نہیں کر سکتے۔ ایون ان پولیٹیکل پارٹی ایز ویل، کہ جس طرح پولیٹیکل پارٹیز میں کچھ ٹائم سے میں یہ آبزرو کر رہی تھی، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اینی تھنگ بٹ پوائنٹ از دس کہ ہم نے عورت کو سڑک پر لا کے کھڑا کر دیا، ہم نے عورت کو کہا کہ آپ لائک شور گل کر سب کچھ کرو، اور ہم عورت کی عزت ہی بھول گئے۔ اس موب نے جس نے غلط بات، غلط سٹیٹمنٹ کی، وائلنس کریٹ کیا، پرابلم کریٹ کی، اور جس نے ایک یعنی کہ بندی کی جان لینا تک چاہی، اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی اس نے ہی معافی مانگی۔ یہ تو ہم ایک بے گناہ کو کوئی مار رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، اور پھر بھی ہم اسی سے کہیں کہ تم معافی مانگو۔ ہماری لا انفورسمنٹ اگین کہاں پر ہے؟ ہم بے حیثیت قوم جنہ کے ویژن سے کس حد تک بھٹک چکے ہیں، جو مساوات، انصاف اور نظم و ضبط جیسے اصولوں پر مبنی ایک مسلم ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ ایک المیہ ہے۔ اگر لاتعداد مردوں اور عورتوں نے صرف ہمارے وطن میں موب جسٹس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی تو پھر ہمارا کیا بننے گا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آخر میں یہ ضروری ہے کہ ہم قانون کی پاسداری کرنے والے شہری اور موب کے ٹارچر سے، موب کے بیہیویئر سے بچنے کے لیے ہمیں آواز ضرور بلند کرنی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے نسبتاً چھوٹے گروہ کو تشدد اور ظلم کرنے کی اس حد تک اجازت دے دی، اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے بیان کو، ہم اپنی بات کو ایڈریس نہیں کر پاتے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے پیارے نبی، اللہ نے اور اللہ کے پیارے نبی نے ہم سے کہا، ہم اس بات کو سمجھیں، نہ کہ ہم یہ موب کی باتوں میں آ کے آوازیں اٹھائیں، کسی مظلوم پہ، کسی پہ ظلم کریں۔ ہمارا مین تو یہ ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کا پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا میسیج ہے، کیا ہم اس میسیج کو پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں؟ اچھا واقعے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ میں ایک اور چیز بہت احترام سے کہتی ہوں کہ اگر ایک نان مسلم جب تک وہ قرآن نہیں پڑھے گا، جب تک وہ قرآن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، وہ مسلمان کیسے ہو سکتے؟ تو کیا ہم سب بھی کہیں نان مسلم کی کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے؟ کہیں ہم سب بھی اس حد تک جذباتی تو نہیں ہو گئے کہ ہمیں صرف اور صرف لگتا ہے کہ ہم بس خود کو کوسچن مارک کر کے رکھیں گے؟